امن یجیب المضطر، کون ہے جو پریشان بے بس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارے، ویکشف السوء، اور اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی تھا، مزدور تھا، جو ہے نا کرائے والا تھا نا، اپنا خچر کرائے پہ چلاتا تھا۔ آج گاڑیاں کرائے پہ چلتی ہیں، پہلے زمانہ میں لوگ گھوڑے اور خچر کرائے پہ لے جاتے تھے لوگوں کا سامان اٹھا کے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف۔ وہ دمشق سے زیدان کی طرف جو ہے نا جایا کرتا تھا۔ تو ایک نوجوان آیا اس کے پاس، جی میں نے زیدان کی طرف جانا ہے تو میرا سامان بھی ہے، ذرا میرے ساتھ چلو اور میں تمہیں کرایہ ادا کروں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تو مزدور آدمی ہوں، میرا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں سے جو ہے نا سامان لے جاتا ہوں کرائے کے اوپر۔ اب اس نے، وہ جو خچر کا مالک تھا، اس نے اس مزدور کا، وہ جو آدمی تھا، اس کا سامان بھی اٹھایا اور اس آدمی کو بھی اٹھایا۔ اب جب عام سڑک کے اوپر چلتے چلتے آگے چلے گئے نا، تو اس آدمی نے، جس کا سامان تھا، اس نے کہا اس مالک کو، خچر کے مالک کو، بھائی یہ راستہ نہ جاؤ، یہ جو چھوٹا راستہ ہے اس طرف چلو۔ اس نے کہا بھئی یہ چھوٹا راستہ تو میں نے دیکھا ہوا نہیں ہے، البتہ یہ جو بڑا راستہ ہے، عام راستہ ہے، میں اسی پہ لوگوں کو لے جایا کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو بہت دور پڑتا ہے، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، اس چھوٹے راستے سے جاؤ، یہ میرا دیکھا ہوا ہے، میں تو کئی مرتبہ آیا ہوں۔ تو اس خچر کے مالک نے اس پہ اعتماد کر کے اس راستے پہ چل دیا، اپنے سواری کو موڑ دیا۔ جب آگے چلتے چلتے وہ ایک بہت بڑے خطرناک جنگل کے اندر وہ راستہ چلا گیا۔ جب خطرناک جنگل میں گیا نا، تو دیکھا ادھر ادھر سارے انسانی لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اب اس نے کہا، وہ جو نوجوان تھا نا جو کرائے پہ لے جا رہا تھا، اس نے کہا روکو بھائی، سواری روکو۔ روکا، اس نے بازو چڑھائے، خنجر نکالا، کہا شابش۔ اس نے جب دیکھا نا اس خچر کے مالک نے کہ مجھے قتل کرنے والا ہے، اس نے کہا جی مہربانی، آپ میرا خچر لے لو اور میرا سامان لے لو، جیب میں جو کچھ بھی ہے، مجھے قتل نہ کرو۔ اس نے کہا یہ خچر تو میرا ہی ہے، تجھے قتل کرنے کے بعد میں ہی قابض ہوں گا، خچر تو میرا ہی ہے، سامان تو میرا ہی ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑتا، میں قتل کروں گا تجھے۔ اس نے بڑی منت کی، اس نے کہا نہیں نہیں، تجھے قتل کرنا ہے، میں نے بعد میں تیرے سامان پہ بھی قبضہ کرنا ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر قتل ہی کرنا ہے تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا یہ جو لاشیں پڑی ہوئی ہے نا، دیکھا نا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا 2 رکعت پڑھنے دو، تیری نماز تجھے فائدہ نہیں دے گی، پڑھ لے 2 رکعت۔ اب آدمی موت کے خوف سے، موت آنکھوں کے سامنے ہے، ہاں اس وقت جب نماز پڑھے گا تو ایسی نماز پڑھے گا جیسے ابھی ہم پڑھتے ہیں کیا؟ تو اس نے، وہ کہتا ہے میں جب نماز کی نیت باندھا تو موت کا خوف اتنا طاری تھا، مجھے قرآن کی کوئی آیت بھی یاد نہیں رہی۔ بالآخر سوچ و بچار کر کے یہ آیت میرے ذہن میں آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے بس کی بے بسی کو دور کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو مجبوروں کی مجبوری کو دور کرتا ہے۔ میں یہ آیت پڑھنا تھا اور دل سے اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا، اتنے میں ایک گھوڑے کے اوپر آدمی سوار ہو کے بڑی تیزی سے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، ایسے چمک رہا تھا جیسے بجلی چمک رہی ہو۔ وہ تیزی سے آیا، وہ جو ڈاکو تھا نا جو مجھے قتل کرنے والا تھا، آ کے اس کے سینے کے اندر اس نے نیزہ مارا اور اس کو گرا دیا، قتل کر دیا۔ قتل کر کے واپس جانے لگا، میں نے نماز اتنی میں مکمل کر لی، میں اس کے پیچھے دوڑا، میں نے کہا بھائی تم کون ہو جو اس مشکل کے اندر میری مدد کو پہنچے ہو؟ اس نے کہا میں اس ذات کا بندہ ہوں، امن یجیب المضطر، جو بے بسوں کی بے بسی کو دور کرتا ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ بہرحال بندہ جب پریشانی کی حالت کے، ہمیں تو دعا مانگنا نہیں آتا، ورنہ قرآن و حدیث کے اندر بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں، آج بھی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب اخلاص کے ساتھ بندہ پکارے، اللہ اس کی مشکل کو حل کرے۔